آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سے پچھلی نسلوں نے بھی تو دیکھا تھا، ہیضہ پھیل جاتا تھا، طاعون پھیل جاتا تھا، اور ہیضہ جب پھیلتا تھا تو سعودیہ والے ہندوستان والوں پہ حج کو آنا منع کر دیتے تھے۔ اس لیے اب بھی اگر ہماری حکومت یہ کہتی ہے کہ شرعاً جو اجتماعات ہیں، حکومت نے کہا کہ شرعی اجتماعات، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمن صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان حضرات نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اگر روکے گی تو شرعی اجتماع بھی نہیں کیے جا سکیں گے۔ اسی جب حکومت روک رہی ہے، خواہ وہ اس وجہ سے روک رہی ہے کہ وہ ڈرتی ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر اگر یہ وبا عام ہو گئی تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، سنبھالے گا کون ان مریضوں کو، اور یا اس لیے کہ وہ چاہتی ہے اپنے عوام کی حفاظت کرے، بہت اچھی اور نیک بات ہے، ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ تعاون کریں گے؟ کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کہ دنیا کے لیے ہم کمانے نکل جاتے ہیں اور مسجد کا، بھیا یہ مسئلہ نہیں ہے، کمانا فرض ہے، اپنی جان بچانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی جان کو موت کے لیے پیش نہ کرو، ولا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش نہ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کے لیے جان بوجھ کر اپنے آپ کو پیش نہ کرو۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ کسی بھی ایسے موقع پر جب انسان کو موت کا خطرہ لاحق ہو تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صاحب فتح القدیر نے صاف لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 1000 فرض کیجئے فوج ہے، فگر تو وہاں دیکھ لیجئے، اس وقت ذہن میں نہیں، یا 100 آدمی ہے اور ایک اکیلا مسلمان ان سے ٹکرانا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ عدد تعداد کے اعتبار سے وہ غالب ہیں، تو اسے چاہیے کہ پیچھے ہٹے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو بچانا ہے۔ بچے ہیں، اہلیہ ہیں، گھر والے ہیں، ان کی زندگی ہے، اس کو کمپیئر کرنا کہ مسجد کا، یہ جذباتی چیزیں نہیں چلتی بھیا۔ شریعت کا ایک قانون ہے، جذبات سے ہٹ کے اسے بتایا یہ ضروری ہے اور یہ اس قدر ضروری نہیں ہے۔ جماعت اگر واجب ہے تو جان کا بچانا اس سے بھی بلند درجے پر فرض ہے، جان بچانی چاہیے اپنی۔ جماعت کے لیے آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جماعت کرائیں۔ سب سے پہلے وہ جو گھر میں جماعت کرانا چاہتا ہے، امام کھڑا ہو، امام سے 5 فٹ کی تو صف ہی ہوتی ہے، اب گورنمنٹ کہتی ہے 6 فٹ، تو 6 فٹ پیچھے بچے، وہ ان کے بیٹے کھڑے ہوں۔ گھر میں جو بھی بالغ آدمی نماز پڑھائے وہ سب سے پہلے اس کے پیچھے پہلی صف جو بنے گی وہ بالغ مردوں کی بنے گی، تیسری صف جو بنے گی وہ بچوں کی بنے گی، اور اگر ان بچہ ایک ہی ہے تو ایک بچہ آگے بڑھ کے دوسری صف میں چلا جائے گا اور اس کے پیچھے عورتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض ایسے جو معذور تھے، گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا باب آپ نکالیں، بخاری میں تشریف لے گئے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، اللہ کے رسول میرے اور مسجد کے درمیان یہ پانی کی رو ہے، بارشیں جب ہوتی ہیں تو میں نہیں آ سکتا، اور آپ میرے گھر میں نماز پڑھ دیں۔ عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اچھا بھائی بتاؤ ان کا کہ جناب والا تشریف لائے ہیں تو کھانا کھا لیں، اور نے فرمایا پہلے میں نماز پڑھا دیتا ہوں پھر کھانا کھا لیں گے۔ تو انہیں اپنی اہلیہ کو کا کھانا بناؤ، اور جو وقت تھا اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کھڑے ہو کے ایک جگہ نماز پڑھی اور انہوں نے اپنا مصلی اسے بنا لیا۔ 20 عذر فقہا نے جو بیان کیے تھے آپ کے سامنے رکھے تھے نا، کہ یہ بھی عذر ہے، یہ بھی عذر ہے، یہ بھی عذر ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ۔ 2 ٹوک لفظوں میں ہم بات کرتے ہیں، نہ جاؤ بھئی مسجد۔ اللہ نے چاہا، حالات بدل گئے، تبدیلی ہو گئی، پھر کون کہتا ہے جماعت سے نماز نہ پڑھیے؟ جماعت سے نماز پڑھنا
اسلام کے عظیم ترین شعائر میں سے ہے، بہت بڑی چیز، لیکن جو منع کر رہے ہیں وہ کسی دلیل سے ہی منع کر رہے ہیں نا۔ اسلام جذبات کے تابع نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کے مطابق اسلام کو ڈھالتے رہیں۔ اسلام اللہ کے قانون کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، فقہا نے جو اس سے مسائل کا استنباط کیا ہے، اس کا نام ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بھیا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، ہمیں ذرا خدا کا خوف نہیں کہ ہم اتنی بڑی باتیں کریں کہ جمعے کو چھوڑ دو۔ یہ کیا بتائیں کتنی محنت اور تحقیق کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہ چاہیے۔ مساجد کھلی رہیں، آذان ہو، اسلام کے شاعر میں سے ہے، مساجد کے اور بہت سے کام ہوتے ہیں وہ کرنا ہے، جنازہ میت ہو جائے تو لوگ مسجد جائیں گے، یہ سب کام بھی تو کرنے ہیں، مسجد کیوں بند کی جائے؟ مساجد کھلی رہیں گی لیکن اجتماع نہ ہو۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے جب ہم 5 وقتہ نماز کے لیے اور جمعے کے لیے اتنی بات کہہ رہے ہیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ میں جو حضرات چل رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جماعتیں جو ہیں کچھ مدت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اگر خطرہ نہیں ہے کوئی ایسا، اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اور اگر کوئی خطرہ ہی ایسا ہے کہ کسی کو ایسا مرض ہو گیا ہے تو پھر گورنمنٹ کو رپورٹ کریں، اور گورنمنٹ جو کچھ بھی ڈاکٹرز کو کہتی ہے ڈاکٹرز اپنا فریضہ انجام دے رہے۔ سیدھی سادی عقلی باتیں۔ آج کی خبریں ہمارے ہاں سن لیجئے۔ ایک صاحب تبلیغ میں تھے تو گورنمنٹ پولیس کے ایک اچھے افسر نے انہیں منع کیا کہ نہ کریں، اور انہیں یہ وائرس تھا۔ انہوں نے چاقو نکالا اور اس پولیس والے کے پیٹ میں، اور وہ بیچارہ زخمی ہوا، اسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ یہ آج کی نیوز میں آپ دیکھ لیں۔ کسی چیز سے بھی اتنی محبت جو انسان کو حق سے الگ کر دے نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہم سے، آپ نے فرمایا کبھی کسی شخص سے اتنی محبت نہ کرنا کہ تمہیں سچی بات اگر کہنی پڑ جائے تو تمہاری محبت تمہیں روک دے، اور فرمایا کسی سے ایسی نفرت نہ کرنا کہ اس سے کبھی کام پڑ جائے تو تم اس سے بات نہ کر سکو، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہون فرمایا تھا کہ اعتدال کے ساتھ رہو، محبت بھی ایک درجے کی، دوری بھی ایک درجے کی۔ تو اسی کسی بھی جماعت سے، کسی بھی فرد سے ایسی محبتیں کہ انسان سچ بات نہ کہہ سکے، آخر کیوں؟ تو اس لیے شریعت کے یہ احکامات جو ہیں وہ سارے واضح ہیں۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں نکلنا اپنے مقام پہ، لیکن ان حالات میں کہیں نہیں جانا چاہیے۔ گورنمنٹ کہتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھو، ہمیں گورنمنٹ کی بات کی پابندی کرنی ہے۔ اگر یہ شریعت کی کسی نص سے ٹکراتی ہو، کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم شریعت کو چھوڑ دیں اور گورنمنٹ کی بات پہ عمل کریں؟ قاضی خان کی اور فتح القدیر کی اور وہ ساری عبارتیں واضح طور پہ آپ کے سامنے نہیں آئیں کہ ہم نے کہا کہ اگر گورنمنٹ جبراً منع کرے، خدا کے دین کی مخالفت میں منع کرے، تو پھر تو مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑ مرے، ایک آدمی کو امام مقرر کریں، سب اس کے پیچھے جمعہ پڑھیں۔ حکومت کیا چیز ہے؟ کیوں خدا کے شاعر کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ لیکن حکومت کی ایسا کوئی رویہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے، محبت سے وہ کہتی ہے نہ ہو، نہ اجتماع کرو، دیکھو اس سے، تو ہمیں ماننی چاہیے۔ جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے، بس اتنی بات۔